بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ابھی تو کچھ باتیں جو رہ گئی تھی وہ عرض کروں گا انشاءاللہ تعالی، پھر عشاء کے بعد انشاءاللہ تعالی نجاشی شاہ حبشہ کے نامہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد اللہ کے رسول کی جانب سے نجاشی شاہ حبشہ کی طرف سلام و تجھ پر، اما بعد، میں حمد و ثنا کرتا ہوں اس خدا کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی حقیقی بادشاہ ہے، تمام عیبوں سے پاک ہے، امن دینے والا، سب کا نگہبان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ مبارک۔ وہ سب کا نگہبان گواہی دیتا ہوں کہ عیسیٰ مریم کے بیٹے اللہ کی خاص روح اور اس کا کلمہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے مریم پاک کی طرف القاء کیا، بس حاملہ ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی خاص روح اور نفخہ سے پیدا کیا، جیسے آدم علیہ السلام کو اپنے بے چون و گما ہاتھ سے بلا ماں باپ کے پیدا کیا۔ میں تجھ کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں جو ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اس کی اطاعت اور فرما برداری کی محبت کی طرف اور اپنے اتباع کی طرف، اور اس بات کی طرف جو اللہ کی طرف سے میرے پاس آیا، یعنی قرآن، اور اس پر ایمان لا، تحقیق میں اللہ کا رسول ہوں۔ میں تجھ کو اور تیرے تمام لشکر کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ میں اللہ کا پیغام پہنچا چکا اور نصیحت کی، بس میری نصیحت قبول کرو، سلامتی اس پر جو ہدایت کی اتباع کریں۔ عمر بن امیہ ضمیری رضی اللہ عنہ کو یہ خط دے کر روانہ فرمایا۔ عمر بن امیہ رضی اللہ عنہ نے آپ کا خط پہنچایا، بادشاہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے اصحمہ، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ یہ نجاشی کا نام تھا۔ امید ہے کہ آپ غور سے سنیں گے، ہمیں آپ پر اعتماد اور اطمینان اور آپ سے حسن ظن ہے۔ ہم جب کبھی آپ سے کسی خیر اور بھلائی کی امید کی، ہمیشہ ہمیں وہ بھلائی آپ سے حاصل ہوئی۔ آپ کے سایہ امن میں ہم کبھی خوف و ہراس ہمیں پیش نہیں آیا۔ انجیل جس کا حجت ہونا آپ کے زبانی معلوم ہوا، وہ ہمارے اور آپ کے مابین شاہد عادل ہے، جس کی شہادت رد نہیں کی جا سکتی، اور ایسا قاضی اور حاکم ہے کہ جو اپنے فیصلے میں عدل و انصاف سے تجاوز نہیں کرتا۔ اگر آپ نے اس دعوت کو قبول نہ کیا تو آپ اس نبی امی کے حق میں ایسے ہی ثابت ہوں گے جیسا کہ یہود عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قاصد اور سفیروں کے پاس بھی روانہ فرمائے، لیکن بنسبت دوسروں کی تم سے زیادہ امید ہے۔ اپنے قاصد اور سفیر اوروں کے پاس بھی روانہ فرمائے ہیں۔ نجاشی نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں اور قسم کھاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی نبی امی ہیں جن کا اہل کتاب انتظار کرتے تھے، اور قسم کھاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی نبی امی ہیں جن کا اہل کتاب انتظار کرتے تھے، اور جس طرح موسیٰ نے راکب الحمار سے عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی، اسی طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی، اور مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اس درجہ یقین ہے کہ عینی مشاہدے کے بعد بھی میرے یقین اور اذعان میں اضافہ نہ ہوگا، جیسا کہ بعض صالحین کا ہے کہ اگر پردہ بھی اٹھا دیا جائے تو میرے یقین میں زیادتی نہیں ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والا نامہ یعنی خط کو آنکھوں سے لگایا، تخت سے اتر کر زمین پر بیٹھ گیا اور اسلام قبول کیا اور حق کی شہادت دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ کا جواب لکھایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب نجاشی اصحم کی جانب سے سلام و آپ پر، اور اے اللہ کے پیغمبر، اور رحمتیں اور برکتوں اللہ کی آپ پر۔ میں تعریف کرتا ہوں اس ایک خدا کی جس نے مجھ کو اسلام کی ہدایت اور توفیق مرحمت فرمائی۔ یا رسول اللہ، آپ کا والا نامہ پہنچا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بابت جو کچھ آپ نے ذکر کیا، قسم آسمان اور زمین کے پروردگار کی کہ عیسیٰ علیہ السلام اس سے ذرہ برابر زیادہ نہیں، بلا شبہ ان کی شان وہی ہے۔ کیا ہوا؟ جو آپ نے ذکر کی، جو دین دے کر آپ ہماری طرف بھیجے گئے، ہم نے اس کو پہچان لیا، آپ کے اور ان کے رفقا کی مہمانی کی۔ بس گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے اور تصدیق کیے ہوئے رسول ہیں۔ میں نے آپ سے اور آپ کے ساتھیوں سے بیعت کی اور ان کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین کے لیے اسلام لایا ہوں۔ آپ کی خدمت میں اپنے بیٹے ارحب بن اصحم کو بھیجتا ہوں۔ میں صرف اپنی ذات کا مالک ہوں، اگر اشارہ ہو تو میں خود خدمت میں حاضر ہوں۔ یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ جو کچھ فرماتے ہیں بالکل حق ہے۔
سلام آپ پر اے اللہ کے رسول۔ نجاشی نے اپنے بیٹے کو حبشہ کے 60 آدمیوں کے ساتھ ایک کشتی میں سوار کرا کر بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا، لیکن وہ کشتی راستے میں ہی غرق ہو گئی۔ کلونجی کا تیل جان لگانا ذرا مجھے۔ یہ وہی نجاشی ہے جس کے طرف مسلمانوں نے 5 نبوی میں ہجرت کی، اس کا نام اسحمہ ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اسلام لایا اور رجب 9 ہجری میں اس نے وفات پائی۔ اس کے وفات کے بعد دوسرا نجاشی اس کا جانشین ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط اس کے نام بھی روانہ کیا۔ اس نجاشی کا اسلام ثابت نہ ہوا اور نہ اس کا نام معلوم ہوا۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ نجاشی اس نجاشی کا علاوہ ہے جو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر مسلمان ہوا۔ یہ تھوڑے تھوڑے سے رہتی ہیں چیزیں درمیان میں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے قریب تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہوئے سن کر عبداللہ بن قیس کہہ کر آواز دی۔ میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تجھ کو جنت کا خزانہ نہ بتلاؤں؟ میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، کیوں نہیں، ضرور بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کلمہ جنت کا خزانہ ہے۔ اس کی تفصیل جو ہے بیان میں آ چکی ہے پہلے ہی، ویب سائٹ پہ مل جائے گی۔ فتح خیبر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی القرا کا رخ فرمایا۔ 4 دن کے محاصرے کے بعد فتح فرمایا علاقے کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کجاوا اتار رہا تھا کہ ایک ناگہانی تیر آ کر لگا جس سے وہ شہید ہوا۔ لوگوں نے کہا اس کو شہادت مبارک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، خدا کی قسم جس چادر کو اس نے مالی غنیمت میں سے چرایا ہے وہ آگ بن کر اس پر مشتعل ہوگی۔ اس شخص نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے سنا تو ایک جوتے کا تسمہ لے کر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوتی کا ایک تسمہ بھی خیانت کیا ہوا جہنم سے ہے۔ باتیں تو اور بھی ہیں لیکن بس اللہ تعالیٰ سے عرض کرنا ہے۔ کسی جگہ عذاب آیا تھا، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے روانہ ہوئے۔ اس پہ لکھا ہوا ہے کہ ایسے جگہ سے فوراً نکل جانا چاہیے، جیسے کہیں فلموں کے اشتہار لگے ہوئے ہوتے ہیں یا اور بے حیائی کا کوئی معاملہ ہوتا ہے۔ میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ عرض کروں گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب حق تعالی جل شانہ نے میرے ساتھ خیر کا معاملہ ارادہ فرمایا تو اللہ تعالی نے میرے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی۔ بس جزاک اللہ۔ یہ یکایک میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں جس لڑائی میں بھی قریش مکہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جاتا ہوں اور پھر واپس آتا ہوں، واپسی پر میرے دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ دل اندر سے کہتا ہے کہ تیری یہ تمام کوششیں اور یہ تمام جد و جہد لا حاصل اور بے سود ہے، اور تحقیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور غالب ہوں گے ان حالات میں بھی۔ ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، میں نے سوچا کہ نماز کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کروں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے ارادے کا اللہ نے اطلاع فرما دی، میں حملہ نہ کر سکا۔ اس وقت بھی میں سمجھ گیا یہ شخص یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم من جانب اللہ مامون اور محفوظ ہے، غیب سے اس کی حفاظت ہو رہی ہے، میں ناکام واپس آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش سے صلح کر کے واپس ہوئے، صلح حدیبیہ، تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ قریش کی قوت اور شوکت ختم ہوئی،
اور شاہ حبشہ یعنی نجاشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان لے آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب حبشہ میں امن و امان کے ساتھ رہ رہے ہیں. اب اس کے سوا کیا صورت ہے کہ میں ہرقل شاہ روم کے پاس چلا جاؤں اور وہاں جا کر یہودی یا نصرانی ہو جاؤں اور عجم کے تابع اور ماتحت رہ کر غیب کی زندگی گزاروں یا مطلب غائب ہو جاؤں, اور یا چند روز اپنے وطن ہی میں رہ کر دیکھوں کہ پردہ غیب سے کیا ظاہر ہوتا ہے. اس خیال میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ عمرۃ القضاء کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے. اس وقت میں مکے سے نکل گیا اور روپوش ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے سے فارغ ہوئے تو میرا بھائی ولید بن ولید جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا اس نے مجھے تلاش کیا مگر میں نہ ملا. بعد ازاں میرے بھائی نے میرے نام اس مضمون کا خط لکھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اما بعد. میں نے اس سے زیادہ کوئی تعجب خیز امر نہیں دیکھا کہ تیری رائے اسلام جیسے پاکیزہ مذہب کے قبول کرنے سے منحرف ہے, حالانکہ تیری عقل ہے جو معروف اور معشور ہے, اور اسلام جیسے پاکیزہ مذہب سے کسی کا بے خبر رہنا نہایت تعجب خیز ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے تمہارا حال دریافت کیا اور فرمایا خالد کہاں ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ان قریب اللہ تعالیٰ اس کو لے کر آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعجب ہے اس جیسا عاقل اسلام جیسے پاکیزہ مذہب سے بے خبر اور نادان ہو جائے. اور فرمایا کہ اگر خالد مسلمانوں کے ساتھ مل کر دین حق کی مدد کرتا اور اہل باطل کا مقابلہ کرتا تو اس کے لیے بہتر ہوتا, اور ہم اس کو دوسروں پر مقدم رکھتے. بس اے بھائی تجھ سے جو عمدہ مقامات فوت ہو گئے تو ان کی تلافی و تدارک کر لے, ابھی تدارک کا وقت ہے. گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں, سدا دوراں دکھاتا نہیں. خالد بن ولید کہتے ہیں کہ میرے بھائی کا یہ خط جب میرے پاس پہنچا تو اس خط نے میری رغبت اسلام میں اور زیادہ کر دی, اور سفر ہجرت کا ایک خاص نشاط اور انبساط دل میں پیدا ہو گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں جو کچھ فرمایا تھا اس نے مجھ کو مسرور کیا. اور اسی اثنا میں نے ایک خواب دیکھا کہ میں تنگ بلاد میں ہوں, شہر میں جن میں قحط ہے. میں اس قحط اور تنگ علاقے سے نکل کر سرسبز و کشادہ شہروں میں چلا گیا ہوں. جی میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ خاص خواب ہے جو میری تنبیہ کے لیے مجھ کو دکھایا گیا ہے. میں مکہ مکرمہ حاضر ہوا اور اسباب سفر مہیا کر کے مدینے کی طرف چلا اور یہ چاہا کہ کوئی اور بھی میرے ساتھ ہو جائے. میں نے صفوان بن امیہ سے ملاقات کی اور کہا تم دیکھتے ہی نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب اور عجم پر غلبہ پا لیا. اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں ان کا اتباع کریں تو یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا, محمد کا شرف ہمارا شرف ہوگا. صفوان نے نہایت سختی سے انکار کیا اور یہ کہا کہ اگر روئے زمین پر میرے سوا کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے باقی نہ رہے تو جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کروں گا. میں نے اپنے دل میں کہا کہ اس شخص کا باپ اور بھائی بدر میں مارے گئے ہیں, اس لیے اس سے کوئی توقع نہیں کی جا سکتی. بعض ازام میں اکرمہ بن ابی جہل سے ملا اور جو بات میں نے صفوان سے کہی تھی وہی اکرمہ سے کہی. اکرمہ نے بھی مجھے وہی جواب دیا جو صفوان نے دیا تھا. خالد کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر گیا, اونٹنی کو تیار کیا اور خیال کیا کہ لاؤ عثمان بن طلحہ سے ملاقات کر لوں. وہ میرا سچا دوست ہے, لیکن مجھ کو اس کے باپ دادا کا قتل ہونا یاد آیا اور تردد ہو گیا کہ عثمان سے ذکر کروں یا نہ کروں. پھر یہ خیال آیا کہ ذکر کرنے میں میرا کیا نقصان ہے, میں تو اب جا ہی رہا ہوں. چنانچہ میں نے عثمان بن طلحہ سے وہی امر ذکر کیا کہ جو صفوان سے کیا تھا. عثمان بن طلحہ نے میرا مشورے کو قبول کیا اور کہا میں بھی مدینہ چلتا ہوں اور مقام یا حج میں تم سے مل لوں گا. تم اگر پہلے پہنچ جاؤ تو میرا انتظار کرنا, مقام یاجج میں تم سے مل لوں گا. اگر میں پہلے پہنچ گیا تو میں تمہارا انتظار کروں گا. خالد بن ولید کہتے ہیں کہ میں بھی روانہ ہوا. حسب وعدہ مقام یاجج میں عثمان بن طلحہ مجھے مل گئے. الگ صبح ہم دونوں وہاں سے روانہ ہوئے. ہم دونوں جب مقام ہدا میں پہنچے تو عمر بن عاص سے ملاقات ہوئی. وہ بھی اسلام کے ارادے سے مدینہ جا رہے تھے. عمر بن عاص نے مجھ کو دیکھ کر مرحبا کہا, ہم نے بھی مرحبا کہا. پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ اسلام میں داخل ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ارادے سے جا رہا ہوں. ہم نے کہا ہم بھی اسی ارادے سے نکلے ہیں. خالد بن ولید کہتے ہیں کہ اس طرح ہم تینوں ساتھ ہو لیے اور مدینہ میں داخل ہوئے. اپنی سواری کے اونٹ مقام حرا میں بٹھائے. کسی نے ہماری خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آمد کی خبر سن کر بہت مسرور ہوئے اور فرمایا کہ مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو پھینک دیا۔ خالد کہتے ہیں کہ میں نے عمدہ کپڑے پہنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے چلا، اور راستے میں مجھے میرا بھائی ولید آ ملا، ولید بن ولید، اور کہا جلدی چلو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری آمد کی خبر پہنچ گئی، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری آمد سے بہت مسرور ہوئے اور تمہارے منتظر ہیں۔ ہم تیزی کے ساتھ چلے اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر مسکرائے۔ میں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت خندہ پیشانی سے میرے سوال کا جواب دیا۔ میں نے اسی وقت کلمہ پڑھ کر ایمان قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہو جاؤ، اور فرمایا حمد اس ذات پاک کی جس نے تجھے اسلام کی توفیق دی۔ میں دیکھتا تھا کہ تجھ میں عقل ہے اور امید کرتا تھا کہ وہ عقل تجھ کو خیر اور بھلائی کی طرف رہنمائی کرے گی۔ خالد کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے کہ مقامات جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حق کے مقابلے میں حاضر ہوتا تھا، جس سے میں شرمندہ اور نادم ہوں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میری ان تمام خطاؤں کو معاف کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام ان تمام امور کا خاتمہ کر دیتا ہے جو اس سے پہلے ہو چکے ہیں۔ یہ ہے توبہ کا بھی یہی معاملہ ہے کہ جو ایمان تو لا چکے ہیں، ضمیر میں اسلام تو لا چکے ہیں، اب اتنے گناہ کر لیے، جس پہ ایک بزرگ فرماتے ہیں گناہ بہت سارے کر بیٹھی ہے، گناہ بہت سارے کر بیٹھی ہے، ہن پیشی دو ڈر دی ہے، کہ آخرت کی پیشی یاد کر کے ڈر لگ رہا ہے۔ سبیر بھائی کو جگہ دے دینا۔ جس طرح ایمان لانے سے کتنے لوگ ہیں مایوس ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے گناہ بہت سارے ہیں، اب کیا ہوگا، توبہ بھی کر لی، داڑھی بھی آ گئی، پھر روتے ہیں کہ اب ہمارا اب کیا ہوگا پچھلے برسوں کا۔ تو الحمدللہ حضرت کی بات ان کو عرض کر دیتا ہوں کہ دیکھو بھائی، جب 80 سال کا شخص اگر ایمان لے آئے، آپ نے کل سنا تھا فتح مکہ کے موقع پر کہ 20 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ستایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، ایمان لے آئے۔ تو جب ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، خدا نخواستہ ہم لوگوں نے گناہ کر لیا یا ہو گیا، توبہ کریں گے، اللہ معاف فرما دیں گے 4 شرطوں کے ساتھ۔ اور جو اللہ معاف فرماتے ہیں احساناً فضلاً، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام ان تمام امور کا خاتمہ کر دیتا ہے جو اس سے پہلے ہو چکے۔ میں نے پھر یہ درخواست کی کہ آپ مجھے معاف کر دیں اور میری معافی کرا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا فرمائی، اے اللہ تو خالد بن ولید کی ان تمام خطاؤں کو معاف کر دے جو خالد نے خدا تعالیٰ کی راہ سے روکنے کے لیے کی ہیں۔ خالد کہتے ہیں کہ میرے بعد عثمان بن طلحہ، عمر بن عاص آگے بڑھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ کل ایک واقعہ بیان کیا تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زہر پینے کا، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حضرت کے صدقے میں نے اسی وقت عرض بھی کر لیا تھا کہ یہ ان کے لیے خاص ہے، یہ ہمارے لیے نہیں ہے کہ ان کا جیسا ایمان۔ مفتی نعیم صاحب اور ہم لوگ بیٹھے تھے الحمدللہ، مفتی نعیم صاحب پھر باتیں بھی ایسی فرماتے ہیں کہ ہم ظاہری بات ہے اس کو نقل بھی کیا کر سکتے ہیں۔ فرمایا کہ بھئی یہ بتا دینا چاہیے کہ جیسے انبیاء، یہ تو حضرت کا جملہ عرض کر رہا ہوں، جیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خاص ہے بہت سی باتیں، وہی ہو گئی، جیسے سفر میں روزے رکھ رہے ہیں ایسی گرمی میں، اور ایسے سینکڑوں باتیں۔ اسی طرح صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا جو ایمان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا ہوا، فرما رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب میرے سامنے جنت دوزخ میں آئے گی تو میرے ایمان میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا، ابھی میں اس وقت یہی سب یقین لا رہا ہوں۔ اور ایک ہی صحابی ہیں، کتنوں کے ساتھ جا کر مقابلہ فرما رہے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث وہاں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آواز مبارک میں کچھ مجھے ملا تھا، میں نے ہماری سائٹ پہ جاری کر دیا، اس میں بھی یہی مضمون لکھا ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اگر نقل کرو گے کچھ امور میں تو دین سے نہ دور ہو جاؤ۔ ان کی طرح فاقے، ان کی طرح کچھ کھانا بھی ہوتا تھا لیکن پھر بھی
وہ اپنے حساب سے ماشاءاللہ دوسرے کا اتنا خیال رکھ رہے ہیں، ہمیں بھی دوسروں کا خیال رکھنا ہے. پھر شکم مبارک پر پتھر باندھے ہوئے شاہ ابی طالب کی گھاٹی میں، اور کتنا ماشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر جان دینا. ہم تو اشارے کیا، قرآن پاک حدیث پاک کے ثبوت کے ساتھ بھی سب چیزیں ہیں. ٹی وی کہاں سے گھر سے نکالتے ہیں، شرعی پردہ کہاں سے کرتے ہیں، اور صرف اس میں نقل کر کے اور زہر کھا کر اور دعا پڑھ لیں. یہ دعا مبارک ہے، ہمارے حضرت کی کتاب میں بھی ہے. اس کو کھول دینا ذرا محمد، اس کو کھول دیں، اس کو بند کر دیجیے گا وہاں سے، ایک دروازہ ہی بند کر دیں بس، نہیں ضرورت نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نقل کریں گے، سنت کی اتباع، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بھی سنت پر عمل کریں گے، لیکن ان کے لیے بہت سی چیزیں خاص ہیں، بہت سی چیزیں ان کے لیے خاص ہیں. ان کا جو ایمان، ان کا یقین، ان کا پھر مفتی نعیم صاحب نے مثال دی کہ وہ صحابی نے جب جگہ نہیں پائی بحرین کے سمندر میں تو گھوڑوں کے ساتھ اتر گئے سمندر میں، کشتی کی ضرورت ہی نہیں پڑی، گھوڑے دوڑتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، کپڑے تک نہیں بھیگے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ، کیونکہ امیر نے فرمایا تھا فوراً، اور کشتی بنانے میں فوراً نہیں ہوتا. فرمایا وہ صحابی جو جنگل سے لشکر گزر رہا تھا، اس رات میں ہمیں جنگل میں رہنا ہے، اعلان کیا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم غلام ہے، جنگل خالی کر دو. فرمایا کتابوں میں لکھا ہے کہ بڑی تعداد میں سب کے سب جانور چیخیں مارتے ہوئے نکل رہے ہیں، سانپ نے اپنے منہ میں اپنے بچے کو لیا ہوا ہے اور بھاگے جا رہے ہیں. اب اس کا کوئی نقل کر سکتا ہے کیا؟ تو ایسی اور بہت سی باتیں ہیں. اور دوپہر میں بیٹھے تھے کھانے پر، اور اکیلے بھی بیٹھے تھے، تو فرمایا اس طرح کی باتیں ہیں، اب کوئی نقل کر سکتا ہے؟ اللہ معاف فرمائے. اب جیسے فرمایا مجھے نام یاد نہیں، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے بادشاہ کے دربار میں گئے تو کارپیٹ پر جو قالین تھا اس پر نیزہ مارتے ہوئے آگے جا رہے ہیں، نیزہ مارتے ہوئے آگے جا رہے ہیں. تو بادشاہ نے کہا میں نے آپ کے لیے اور اٹھا کے نیزے سے اٹھا کے کارپیٹ پھینک دیا قالین، کہتے میں نے آپ کے لیے بچھایا، فرمایا میں اس کی ضرورت نہیں. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ اپنے گدھے کے ساتھ بادشاہ کے دربار میں آ کے گدھا باندھ دیا. اسے یہ آپ کیا کر رہے ہیں، اس کو تو باہر نکال لیں. کہا پھر یہ نکلے گا تو میں بھی نکل جاؤں گا. اب یہ آپ جا کر کسی سے لڑ پڑیں کہ طاقت سے روکو. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین طاقت سے روکتے تھے گناہ کو، لیکن جو فتویٰ میں نے بھجوا چکا ہوں کئی دوستوں کو کہ طاقت سے روکنا حکومت کا کام ہے، زبان سے تلقین کرنا علماء کا کام ہے، اور دل میں برا سمجھنا یہ ہمارا کام ہے. یا اللہ نے ہمیں کوئی گھر میں بڑا بنایا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ ہماری بات مانتے ہیں، بدتمیزی نہیں کریں گے دین کے بارے میں، تو ہم زبان سے بھی کہیں گے. حضرت نے پیارے شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ٹھیلے پر گانا بج رہا تھا، اس نے کہا طاقت سے روکنا ہے، اس نے جناب اٹھا کر وہ ریڈیو توڑ دیا، ٹیپ ریکارڈر توڑ دیا. کہا دیکھا طاقت سے روک دیا نا. عصر نماز کے لیے گیا تو کونے پر 10-15 اس کے دوست کھڑے تھے، ڈنڈے مار مار کے ہاسپٹل 6 مہینے کے لیے پہنچا دیا. یہ حکومت کا کام ہے. اسی طرح لوگ پھر سمجھتے نہیں ہیں اور آ کے شور شرابہ شروع کر دیتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہمیں مفتی صاحب روک رہے ہیں کہ طاقت سے مت روکو، میں تو پہلوان ہوں. وہ پہلوان ہے تو بھائی آگے کا بھی تو دیکھنا ذرا. وہاں پر بادشاہ سے نہیں ڈرتے تھے، یہاں جا کر آج کل کے حالات میں کوئی پولیس والے سے کوئی بات کر دیتا. تو فرمایا زہر کا بھی یہی معاملہ ہے، ہم اس کی نقل نہیں کریں گے. وہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کا اللہ پر ایسا یقین اور ایسا وہ تھا، اور اس میں یہ بھی چھپا ہوا تھا کہ یہ دیکھ کر ایمان لے آئے گا، ایسا ہی لیا دیکھ کر ایمان لے آئے. پھر حضرت والا کی بات عرض کر رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، وہ آگ ان کے لیے باغ بن گئی. دوسرا نمرود ہاتھ لگا رہا ہے، آگ اس کو جلا رہی ہے. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں آ گئے، حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں چلے گئے. یہ انبیاء علیہ السلام کے لیے خاص چیزیں ہوتی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے سب لوگوں کے میں اس طرح کا بیان بھی نہیں کرتا ہوں. اور پھر مفتی نعیم صاحب نے حدیث پاک سنائی جس کا مفہوم یہ ہے کہ عوام کی جو اللہ نے عقل دی ہے نا اس کی سطح کے حساب سے بیان کرنا چاہیے. مفہوم ہے، ایسا مت کرو کہ وہ بیچارے پریشان ہو جائیں. تو دوستوں کو پتہ ہے اس میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہمارے بس کی نہیں ہیں، میں نے بیان ہی نہیں کی. وہ جو احکامات شریعت کے بعد میں آئے جیسے بہت سی چیزیں ہیں. سود لینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی ختم کر دیا سب، ہر چیز کا، جیسے شراب. اب اس سے پہلے کوئی واقعہ اگر تاریخ میں کہیں لکھا ہے کہ ہم تھوڑی اس کو بیان کریں گے، نہ ہم سمجھ سکتے ہیں سچی بات ہے نہ سمجھا سکتے ہیں. اس لیے ہمارے دوست اور ساتھی جو اس معاملے میں آدھا گھنٹہ مفتی نعیم صاحب فون آیا
تو وہ مفتی صاحب سمجھا رہے تھے، اس لیے میں نے ضروری بتا دوں تاکہ کسی کے اندر تھوڑا اس کے بارے میں تردد نہ ہو جائے۔ غزوہ موتا میں آپ کو یاد ہوگا کہ جھنڈا دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ شہید ہو جائے تو یہ شہید ہو جائے تو یہ۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ لوگوں نے کہا اے ابن رواحہ کس چیز نے تم کو رلا دیا؟ تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا آگاہ ہو جاؤ، خدا کی قسم مجھے نہ دنیا سے محبت اور نہ تم سے شفتگی، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب اللہ کی آیت پڑھتے سنائے کہ نہیں ہے تم میں سے کوئی شخص مگر ضرور دوزخ پر گزرنے والا، اور خدا کے نزدیک یہ امر مقرر ہو چکا ہے، بس نہیں معلوم جنت پر ورود کے بعد واپسی کیسے ہوگی، اس لیے روتا ہوں۔ اس کو کھولنے میں لگا۔ لشکر جب روانہ ہونے لگا تو مسلمانوں نے پکار کر کہا خدا تعالیٰ تم کو صحیح سالم اور کامیاب واپس لائے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے یہ شعر پڑھا، میں واپسی نہیں چاہتا بلکہ اللہ کی مغفرت اور اس کے راہ میں ایسے گہرے زخم کا خواہش مند ہوں جو جھاگ پھینکتا ہوں، یا ایسا کاری زخم ہو جو تیز ہو اور ایسے نیزے سے لگے جو میری انتڑیوں اور جگر سے پار ہو جائے، یہاں تک کہ لوگ جب میری قبر پر گزریں تو یہ کہا جائے واہ واہ کیا غازی تھا، کیسا کامیاب ہوا۔ لشکر جب چلنے کے بالکل تیار ہو گیا تو عبداللہ بن رواحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے اور یہ شعر پڑھا، آپ بے شک اللہ کے رسول ہیں، جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوز اور برکات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے دیدار سے محروم رہا تو سمجھ لو کہ وہ قضاء و قدر نے اس کی تحقیر کی کہ اس کو اس دولت عظمیٰ سے محروم رکھا۔ بس اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی طرح آپ کے محاسن کو ثابت اور قائم رکھے اور انبیاء سابقین کی طرح آپ کی مدد فرمائے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں خیر اور بھلائی کو بہت زیادہ محسوس کر لیا ہے، اور یہ میرا احساس مشرکین کے نظر اور احساس کے برخلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور تجھ کو بھی اے ابن رواحہ اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے گا، تجھ ثابت قدم رکھے۔ ایک چیز اور رہ گئی تھی درمیان میں، ماہ رجب 8 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو 300 آدمیوں پر امیر مقرر کر کے سیف البحر ساحل بحر کی طرف قبیلہ جوہینہ پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ اس لشکر میں عمر بن خطاب اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بھی تھے۔ چلتے وقت توشے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تھیلا کھجوروں کا مرحمت فرمایا۔ جب وہ کھجوریں ختم ہو گئیں تو کھجور کی گٹلیاں چوس چوس کر اور پانی پی پی کر جہاد کیا، اور جب یہ بھی نہ رہا تو درختوں کے پتے جھاڑ کر پانی میں تر کر کے کھانے لگے، اور درختوں کے پتے کھانے سے ہونٹ اور منہ زخمی ہو گئے۔ ماشاء اللہ اللہ۔ فتح مکہ کی خبر، یہ جو تاریخ امت مسلمہ حضرت مولانا محمد اسماعیل ریحان صاحب دامت برکاتہم کے اس میں سے جو پڑھا جا رہا ہے، آج ہم ماشاءاللہ صفحہ نمبر 353 پہ پہنچ چکے ہیں۔ فتح مکہ کی خبر آنن فانن پورے عرب میں پھیل گئی۔ اب اسلام جزیرت العرب میں ایک ناقابل تصدیق قوت بن چکا تھا، تاہم کفر و شرک کے ترکش میں ابھی کچھ تیر باقی تھے۔ طائف کے قریب آباد حوازن کے لوگ جو شجاعت اور سپاہ گری میں بڑے نامور تھے، مکہ کے فتح مند لشکر سے مقابلے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ حوازن کے رئیس عوف بن مالک نے اپنے قبیلے کے ساتھ بنو ثقیف، بنو سعد، نصر اور جشم کے جنگجوؤں کو بھی متحد کر لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ میں 18 دن قیام فرمایا۔ اس دوران بنو حوازن اور ان کے اتحادیوں کی جنگی تیاریوں کی خبریں ملنے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عبداللہ بن حضرت رضی اللہ عنہ نے ان کے جاسوسی کے لیے گئے، اور انہوں نے آ کر دشمنوں کی عسکری طاقت اور انتظامات حرب کا جو چشم دیدہ حال سنایا اسے نظر انداز کرنا ممکن نہ تھا۔ مدینے کا فتح مند لشکر اگر اس مہم سے کترا تھا تو اس کے واپس جاتے ہی پانسا پلٹ جاتا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تیزی سے فوج کی کشی کے انتظامات مکمل کیے۔ آپ نے صفوان بن امیہ، یہ بھی ایمان لائے تھے، یہ کہہ کر 100 زرہیں لی کہ انہیں
پوری ذمہ داری سے واپس کیا جائے گا۔ 5 مسلمان تھے نا صفان میں 5 شوال سن 8 ہجری کو 12,000 سپاہیوں کا لشکر جرار مکہ مکرمہ سے جنوب مشرق کی طرف روانہ ہوا۔ 10,000 سپاہی وہی تھے جو فتح مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جبکہ 2,000 وہ تھے جو فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے۔ لشکر غیر معمولی آن بان کے ساتھ آگے بڑھتا رہا۔ مسلمانوں کو توقع تھی کہ دشمن ان سے مروب ہو کر پسپا ہو جائیں گے۔ اس میں کچھ تاریخی واقعات ہیں، اس کو بیان کرنا ضروری نہیں ہوتا، اور اگر مٹ بھیڑ ہوئی بھی تو کسی دشواری کے بغیر فتح نصیب ہو جائے گی۔ اس بس پر جو ہے کچھ آیتیں بھی آئی تھی۔ یہ خیال بے محل نہیں تھا، اس لیے کہ کئی برسوں سے مسلمان کم ہوتے ہوئے بھی کئی بڑے لشکروں کو شکستیں دے آ رہے تھے، جبکہ آج تو وہ خود عرب کے سب سے بڑی فوج تھے۔ سپاہ سپہر کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کا حکم دیا اور نماز ظہر کی تیاری فرمانے لگے۔ اس دوران مخبر خبر لایا کہ حریف لشکر اپنے مویشیوں کے ریوڑوں میں حنین کے پہاڑی علاقے میں ہے۔ سورت پڑھے نا، آیت ہے نا، کیڑی سورت میں؟ سورہ توبہ۔ اور مورچہ بندی کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر مسکرائے اور فرمایا یہ سب کل مسلمانوں کا مال غنیمت بنے گا۔ دشمن زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب بیداری سے قبل گھاٹیوں پر گھڑ سوار سپاہیوں کا کڑا پہرا لگوا دیا تاکہ حوازن کے چھاپا مار شب خون نہ مار سکیں۔ یہ 13 شوال کا واقعہ ہے۔ اگلے دن 14 شوال کو دشمن سے آمنا سامنا ہو گیا۔ حوازن کے سینکڑوں تیر انداز اس پہاڑی سلسلے کی گھاٹیوں اور غاروں میں گھات لگائے ہوئے تھے۔ جو ہی مسلمان ان کی زد پر آئے انہوں نے تیروں کی بارش کر دی۔ مسلمان اس حملے کے لیے تیار نہیں تھے، ان میں افراتفری پھیل گئی۔ اس اثنا میں حوازن کے گھڑ سواروں نے بھی ہلہ بول دیا اور اسلامی لشکر ان کے دباؤ کے تاب نہ لا کر دھرم بھرم ہونے لگا۔ اس وقت حضرت علی، حضرت ابو سفیان بن حارث، حضرت فضل بن عباس، حضرت اسامہ بن زید، ان کے بھائی حضرت ایمن رضی اللہ تعالی عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورتحال دیکھی تو بلند آواز سے پکار کو مسلمانوں کو روکنے کی کوشش کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، لوگوں کہاں جا رہے ہو؟ ادھر آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود اپنے خچر پر سوار برابر آگے بڑھتے رہے۔ حضرت ابو سفیان بن حارث آپ کے خچر کی لاگام تھامے ساتھ ساتھ دوڑ رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر تھا، میں جھوٹا نبی نہیں، میں عبد المطلب کی اولاد ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے انصار کو پکارا، اے انصاریوں، اے درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں۔ وہ بلند آواز دراز قامت تھے، ان کی آواز دور دور تک گونج گئی، اور جواب میں مسلمان لبیک لبیک کہہ کر واپس پلٹنے لگے۔ جس کسی کی سواری نے مڑنے میں دیر لگائی، وہ سواری جب کود کر پیدل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑ پڑا۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرد 100 کے لگ بھگ افراد جمع ہوئے، آپ نے انہیں لے کر دشمنوں پر جوابی حملہ کر دیا۔ مسلمان اور کفار آپس میں گڈمڈ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک دوسرے پر جھپٹتے دیکھ کر فرمایا، لڑائی کی بھٹی اب گرم ہوئی ہے۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ بنو حوازن کے ہمت پست ہو گئی، ان میں سے بہت سے مارے گئے، زیادہ تر فرار ہو گئے۔ ان کا رئیس عوف بن مالک بھی بھاگنے میں کامیاب ہوگا۔ مفرورین کے اونٹ اور بکریوں کے ریوڑ مسلمانوں کو مال غنیمت کے طور پر مل گئے۔ اب آگے آئے گا انشاءاللہ عشاء کے بعد جو حج آخری اتنا بڑا لشکر جو ہے، پہلے 40,000 سے ابتدا ہوئی، پھر لوگ ملتے گئے اور لبیک کے نعرے لگتے جا رہے ہیں۔ حوازن اور ان کے احتیاطیوں کو اگرچہ میدان میں شکست ہوئی، مگر اس جنگ کا دوسرا مرحلہ ابھی باقی تھا۔ حوازن کا سردار عوف بن مالک اپنے لشکر کے باقی ماندہ افراد کے ساتھ پسپا ہو کر طائف کے قلعے میں مورچہ زن ہو گیا تھا۔ پورے عرب میں یہ محفوظ ترین قلعہ بندی تھی، اور پہاڑ پر ہونے کی وجہ سے اس پر حملہ کرنا خاصا مشکل تھا، کیونکہ حملہ آور جو قلعے کے تیر اندازوں کے ضد میں رہتے، جو دیواروں پر بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ خود ان کے تیر اوپر جا نہیں سکتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معرکے کی مشکلات کا اندازہ تھا، اس لیے آپ نے غزوہ حنین سے پہلے ہی حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ
اور بعض دوسرے صحابہ کو آلات محاصرہ مثلاً منجنیک وہ جو اس زمانے کا توپ خانہ تھا یہ، اور دبابے حاصل کرنے اور ان آلات کی ٹیکنیک سیکھنے کے لیے یمن کی اسلحہ ساز بستی جورش بھیج دیا تھا۔ ابھی تک وہ لوگ یہ فن سیکھ کر واپس نہیں آتے۔ بہرحال دشمنوں کو زیادہ وقت دینا مناسب نہیں تھا، اس لیے طائف کی طرف کوچ کر دیا۔ شہر کے قریب پہنچ کر خیمے لگائے گئے اور صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین نے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خون ریزی کے امکانات کم کرنے کے لیے اعلان کروایا کہ شہریوں میں سے جو بھی باہر آ جائے وہ معمول ہوگا، جو غلام ہم سے عام ملیں گے وہ آزاد شمار ہوں گے۔ اس اعلان پر طائف کے کچھ غلام فرار ہو کر اسلامی لشکر میں آ گئے اور اس میں سے ایک غلام نے چرخی پر لگی رسی سے لٹک کر نیچے اترنے میں کامیابی حاصل کر لی اور اسلام قبول کر لیا۔ جنگ بڑے ہولناک انداز میں چھڑی۔ طائف کے محصورین نے مسلسل تیر اندازی کر کے مسلمانوں کو زیادہ آگے نہ بڑھنے دیا۔ کئی مجاہدین زخمی اور شہید ہو گئے۔ مسلمانوں کو مجبوراً پیچھے ہٹ کر اپنے خیمے گاہ شہر سے دور منتقل ہونا پڑا۔ طائف کا محاصرہ تقریباً 3 ہفتوں تک جاری تھا۔ اس دوران عروہ بن مسعود جورش سے ایک منجنیق اور 2 دبابے لے کر آ گئے۔ شہر پر سنگ باری شروع کر دی توپ کی۔ وہ اسلام کی تاریخ میں یہ دور مار بھاری ہتھیار پہلا استعمال تھا اس کا۔ ساتھ مجاہدین نے دبابوں کی مدد سے قلعے کے پھاٹک تک پہنچنے کی کوشش بھی کی، مگر طائف کے جنگجوؤں نے ایک دبابے کو ناکارہ بنا دیا اور مجاہدین کو تیروں کے نشانہ بنا کر ایک بار پھر پیچھے کر دیا۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے سخت مزاحمت کو دیکھتے ہوئے صحابہ کو واپسی کا مشورہ دیا، مگر ابتدا میں وہ شہر فتح کیے بغیر لوٹنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ تاہم جب جانی نقصان بڑھ گئے، ایک بار پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل انشاءاللہ تعالی واپسی ہوگی۔ سب نے بخوشی تائید کی۔ اب کیا عرض کروں، آگے ہمت بھی نہیں ہے۔ رضائی بہن شیمہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات۔ اس مہم کا میدان اس علاقے میں تھا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شیر خوارگی بچپن کا زمانہ گزارا تھا۔ دائی حلیمہ رضی اللہ عنہ کے قبیلے بنو سعد نے بھی اس لڑائی میں حوازن کے شانہ بشانہ حصہ لیا تھا۔ اب اس کے مرد و زن بھی قیدی بن چکے تھے، جن میں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی شیمہ بھی شامل تھیں۔ جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ مسلمانوں کو بتانے کی کوشش کی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن ہے تو کسی کو یقین نہیں آیا۔ آخر انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ شیمہ، جن کی عمر اب 70 سال کے قریب تھی، دوبارہ اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی تھیں جسے وہ گود میں لے گئے طرح طرح سے بہلایا کرتی تھیں۔ درمیان میں 60 برس سے زیادہ طویل زمانہ گزر چکا تھا، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی تھے، سب سے الگ، سب سے ممتاز۔ شیمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر گویا ہوئی، یا رسول اللہ، میں آپ کی رضائی بہن ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرض کی کوئی نشانی ہے؟ کہنے لگی کیا یہ نشانی کافی نہیں؟ میں آپ کو اٹھائے ہوئے تھی، آپ نے میری پشت پر کاٹ لیا تھا، اس کا نشان موجود ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم اپنے غیر معمولی حافظے کی بنا پر بچپن کی وہ بات یاد آنے میں دیر نہ لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز میں اپنی چادر مبارک بچھا کر انہیں پاس بٹھا لیا اور فرمایا آپ چاہیں تو میرے ساتھ ہی رہیں۔ انہوں نے اپنے قوم کے ساتھ واپس جانا پسند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک غلام اور ایک باندی ہدیے میں دے کر بڑی عزت کے ساتھ رخصت فرمایا۔ یہ وہ وقت یہ آ چکا ہے کہ مکہ شریف کے عورتیں آتی تھیں، بچوں کو جا کے دودھ پلاتی تھیں، تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ ان کو کوئی بچہ نہیں ملا، تو اپنے شوہر سے فرمایا اس طرح تو جانا ٹھیک نہیں ہے، تو ایک یتیم بچے کو ہی ہم لے چلتے ہیں۔ فرماتی ہیں مجھے کیا معلوم کہ یہ یتیم بچہ کیا ہے، گود میں آتے ہی میرے چھاتیوں میں جو دودھ نہیں تھا وہ بھر گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا اور اس معصوم عمر میں اپنے بھائی کے لیے وہ دودھ چھوڑ دیا کہ وہ پیے۔ فرمایا میری سواری اتنی کمزور تھی کہ سب سہیلیاں کہتی تھی حلیمہ تیری سواری کو کیا ہوا، ہمیں پیچھے چھوڑے جاتی ہے۔ تو لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گود میں آئے تو اس کی تیز رفتاری ایسی تھی کہ کوئی پہنچ نہیں سکتا تھا،
کہ حلیمہ تجھے ہوا کیا ہے، تیری سواری کو کیا ہوا ہے جو تیز دوڑی جا رہی ہے؟ تو فرمایا میرے دل میں آیا کہ یہ سواری کی بات تھوڑی ہے، تو اس پہ سوار ہے، اس کی برکت ہے۔ فرمایا کہ دوسروں کی بکریاں قید تھا تو ایسے ہی آ جاتی تھیں، اور میری بکریاں جو ہے دودھ بھرے ہوئے آتی تھیں، تو وہ سب کہتی تھی خواتین اپنی بکریوں کو وہاں بھیجو جہاں دائی حلیمہ کی بکریاں ہیں۔ تو انہیں کیا معلوم کہ وہ بات ہی نہیں تھی، اصل تو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ ابھی دوسری خبر سنیے، نام نہیں لوں گا ابھی، جب نام لوں گا تو پھر مزہ اور بڑھ جائے گا، اس لیے پہلے نام نہیں لیتا۔ طائف سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے جیرانہ میں قیام کیا، یہاں بنو حوازن کا وفد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس دوران ایک عمر رسیدہ دیہاتی خاتون آتی دکھائی دی، حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا، اپنی چادر مبارک بچھائی اور اپنے ساتھ بٹھا کر نہایت ادب کے ساتھ ان سے گفتگو فرمائی۔ فرمانے لگے، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اتنی عزت افزائی دیکھ کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ محترمہ کون ہے بڑھیا؟ فرمایا یہ میری رضائی والدہ حلیمہ سعدیہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ بنو حوازن کے وفد سے شرف باریہ بھی ملا تو انہوں نے اسلام قبول کرنے کی خواہش کی، اور ان کے 6000 قیدی جن میں عورتیں اور بچے بھی تھے مسلمانوں کے تحویل میں تھے۔ وفد کے رکن ابو برقان نے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی چچا تھے، درخواست کی کہ انہیں آزاد کر دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے اسلام قبول کرنے اور اپنے رضائی رشتوں کے اکرام میں صحابہ سے مشورہ کر کے تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا، 6000 قیدی۔ مال غنیمت سے زیادہ تر بھیڑ بکریاں تھیں جو مجاہدین میں تقسیم کر دی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے بڑا حصہ ان لوگوں کو دیا جو اسلام کی طرف راغب ہو رہے تھے مگر ابھی کلمہ نہیں پڑا تھا، اور ان کے قلوب کے لیے، یعنی وہ لوگ جن کی دل داری کی جائے۔ ایک اور موقع، یہی موقع یا کوئی اور موقع تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے مسلمانوں کو زیادہ دیا، تو شیطان کہاں چھوڑتا ہے یہ معاملہ، تو فوراً آ کے وسوسے ڈال دیے کہ یہ نئے لوگوں کو اتنا ملا، ہمیں کم ملا، اور اللہ تعالیٰ جس کو اپنا بنا لیتے ہیں تو اس کی پھر آسمان سے حفاظت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو اللہ نے وحی کے ذریعے اطلاع دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر تشریف فرما ہوئے اور ایک بہت بلیغ خطبہ فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا میں نے اللہ کے حکم سے نئے مسلمانوں کو زیادہ دیا ہے، تالیف قلب کے لیے اللہ کے حکم سے دیا ہے، لیکن اے صحابہ کچھ دیر کے بعد یہ لوگ بھیڑ بکریاں اور لے کر اپنے اپنے علاقے میں چلے جائیں گے اور تم اپنے نبی کو لے کر مدینہ شریف جاؤ گے، بتاؤ فائدے میں کون رہا؟ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اتنا روئے کہ داڑھی مبارک سے آنسو بہنے لگے۔ پھر جو آپ نے سنا تھا کہ وسوسہ آ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں نہ رک جائیں، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جینا مرنا ساتھ ہی ہے۔ غزوہ حنین کے سب سے سبق آموز پہلو غزوہ حنین کا، جس کی طرف قرآن مجید نے بطور خاص توجہ دلائی گئی، یہ ہے کہ مسلمانوں کو بھرپور اسباب حرب جمع کرنے کی ہر ممکنہ کوشش کے باوجود کبھی اور کسی حال میں بھی اپنے افواج اور اسلحے پر نظر نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ اصل اعتماد اور بھروسہ محض اللہ تعالیٰ پر کرنا چاہیے۔ دعا اور توکل کا ہر لمحے اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو بڑی سے بڑی فوج اور زیادہ سے زیادہ اسلحہ جمع کر کے بھی فتح حاصل نہیں کی جا سکتی۔ حنین سے واپسی پر راستے میں وادی جیرانہ میں پڑاؤ ڈالا گیا، اس دوران اذان دی گئی۔ دل کو تھام کے رہیے گا ذرا۔ اس دوران اذان دی گئی تو دراز زلفوں والے ایک مقامی نوجوان ابو محدورہ نے مذاقاً اس کی نقل اتارنا شروع کی۔ ایمان تو نہیں لائے تھے، بس اذان کی مذاق اڑانا شروع کر دی۔ ویسے ہی آواز بلند اور دلکش تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں آواز پڑی تو اس نوجوان کو بلوایا، ڈانٹ ڈپٹ کی بجائے شفقت سے اس کے زلفوں پر ہاتھ پھیر کر اپنے سامنے دوبارہ اذان کی تلقین کی۔ ابو محذورہ نے پر ایسا اثر ہوا کہ فوراً اسلام قبول کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو مسجد الحرام کا مؤذن مقرر کر دیا گیا۔ انہوں نے عمر بھر
حضرت ابو محذورہ نے عمر بھر وہ زلف نہ کاٹی جسے دستے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوا تھا. مکہ پہنچ کر عمرے کی ادائیگی کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی الفور مدینہ منورہ روانہ ہو گئے. 23 ذوالقعدہ کو مکہ اور حنین کا فاتح لشکر مدینہ شریف میں داخل ہوا. اس طویل مہم میں 2 ماہ 16 دن خرچ ہوئے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عدم موجودگی میں مدینہ کے امیر حضرت مولوی فرحان ابو رحم ہاں اچھا چلے اندازہ نہیں ہو رہا، ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر رہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے کے ایک قریشی نوجوان عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ کو مکہ اور مسافات کا حاکم مقرر کر دیا تھا. ان کی عمر فقط 20 سال تھی جن کو مکہ شریف کا مقرر کیا، مگر عابد اور زاہد نوجوان تھے. فتح مکہ کے 3 ماہ بعد حج انہی کی امارات میں ادا ہوا جو حسب معمول ذوالحجہ میں تھا. مشرکین کو حج سے منع نہیں کیا گیا تھا کیونکہ اسلام کا مزاج تدریجاً اصلاح کا ہے. اب اس پر اگر بیان ہوگا نا تو عشاء کے بعد بھی نہیں پیروا سکتا بیان. جو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم پورا عمل نہیں کر سک رہے، بار بار ایک ہی گناہ لکھ رہے ہیں، اور لکھو نا بھائی. غصے کے تیز، علماء کو حقیر سمجھنا، ان کا مذاق اڑانا اور اعتراضات، اور یہ اب جب اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، جو ہو گیا نا، اب کیا پریشانی کی بات ہے؟ توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے. بچہ اگر ماں روز چیک کرے کہ بچہ کتنا بڑا ہوا ہے تو ماں مایوس ہو جائے گی. بچہ تو روز بڑا ہو رہا ہے لیکن پتہ نہیں چلتا. آپ ہوائی جہاز میں بیٹھیں اور اس کی اسپیڈ کتنی تیز ہے، 600 700، بڑے جہاز 800 کلومیٹر ایک گھنٹے کی رفتار کے حساب سے، یعنی حیدرآباد 10 منٹ میں پہنچ جائے، لیکن ایسا لگتا ہے جہاز رکا ہوا ہے. تو جب شیخ کہے کہ میں مطمئن ہوں، آپ گھبراؤ مت، آپ کی رفتار صحیح ہے، تو مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں میں عمل نہیں کر سک رہا ہوں. اب ہم سے کون سا پورا عمل ہو رہا ہے بھائی، لیکن ایک دن اللہ مجھے بھی اللہ والا بنا دیں گے. مایوسی تو ہے ہی نہیں. چنانچہ مشرکین حسب معمول اپنی تمام رسوم کے ساتھ اس میں شریک ہوئے، اور آگے آپ سنیں گے حیران ہو جائیں گے کہ شرکیہ کام بھی کرتے تھے اور بغیر کپڑوں کے طواف کرتے تھے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلا حج آیا تو اس لیے شریک نہیں ہوئے کہ اس میں وہ شرک اور یہ سب چیزیں تھی، ابھی حکم نہیں آیا تھا ان کو باہر نکالنے کا. فتح مکہ کی مہم کے باعث مکہ اور اس کے مسافات مسخر ہو گئے تھے. پورا جزیرت العرب اسلام کے زیر سایہ آ چکا تھا. صدیوں سے بکھرے ہوئے صحرائی قبائل اور شتر بانوں کے گروہ اب ایک عظیم مقصد کے لیے ایک جھنڈے تلے جمع تھے جو اونٹوں کو چراتے تھے. مشرق میں فارس کی حکومت اندرونی طور پر زبردست ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے کی وجہ سے اس وقت جزیرت العرب پر توجہ دینے کے قابل نہیں تھی. مگر کیا لکھا مولانا صفت اللہ باز نتینی رومی موتا کی جنگ کے بعد سے چوکنا تھے اور جزیرت العرب پر حملے کی پیشمندیاں کر رہے تھے. یہ ہے غزوہ تبوک 9 ہجری. اس کے 1 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس پہنچ گئے. اب یہ فتح مکہ بھی ہو گیا، غزوہ حنین بھی ہو گیا، غزوہ تبوک اب شروع ہوگا. عشاء کے بعد انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت سے اس سے آگے بڑھیں گے. تھوڑا ابھی اس وقت کم ہے، بس تھوڑا سا عرض کر لیتا ہوں. اور اس کے بعد پھر جو ہے حج کا ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے جاتے ہیں. وہ بھی ایسا واقعہ ہے کہ پتہ نہیں بیان بھی ہو سکے یا نہ ہو سکے. شام کے سرحدوں پر آباد نصرانی عرب بھی انہیں پیغامات بھیج رہے تھے کہ مسلمانوں سے جلد از جلد نپٹ لیا جائے. یہ دیکھو بدماشی، نمٹ لیا جائے. اتنے سب دیکھ کر بھی یہ عذاب ہوتا ہے تکبر کا. اس وقت بھی سب یہودیوں کو پتا ہے کہ مسلمانوں نے فتح حاصل کرنے، سب پتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دجال سب آئیں گے، لیکن اکڑ. جب اس زمانے کی یہ اکڑ تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، کتنا بڑا عذاب تھا ان کے سر پر. تو ابھی کا کیا حال ہوگا آپ سوچ لو ذرا اس وقت. اس لیے اپنی فکر رکھنی چاہیے. یہ اخبارات، یہ ٹیلی ویژن، یہ خبریں، کیوں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں ہم لوگ؟ وقت ضائع کر کے تباہی کر رہے ہیں اپنے آپ کو. کیسر روم نے یہ مہم شام میں اپنے ماتحت غسانی نصرانیوں کے سپرد کر دی جو عرب ہونے کے ناطے صحرائی نشیب و فراز سے اچھی طرح واقف تھے. لخم اور جزام کے قبائل بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے. سن 9 ہجری کے وسط میں ان کی تیاریاں مکمل ہو گئیں.
دماغ خراب ہے، چین ہی نہیں آتا ان کو لوگوں کو. قسمت کی بات ہے، ہمیں اکڑنا نہیں چاہیے. اللہ نے بغیر مانگے ایمان دیا ہے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے اندر بھی تکبر نہ آ جائے. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جو کر نہیں سکتے. ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے تو 40,000 سپاہیوں پر مشتمل رومیوں کے ہر اول فوج پیش قدمی کر کے بلقا کے تک پہنچ گئی. نبتیوں کے ذریعے جو شام سے زیتون کا تیل لا کر حجاز میں فروخت کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبریں مل رہی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں سخت متفکر تھے کہ مدینے کے لوگ بھی سخت تشویش کا شکار تھے. انہیں ہر آن غسانیوں کے حملے کا دھڑکا لگا رہتا تھا. اب اس میں اتنا آگے تفصیل ہے. 3 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی توبہ کس طرح قبول ہوتی ہے، وہاں زاہد صاحب نے تو فوراً نکال کر دے دیا. ماشاء اللہ تفصیل اچھی خاصی ہے، تو بعد میں پڑھوں گا. اس میں اور بھی کوئی 2-3 واقعات ہیں. حاتم تائی حقیقت تھا اپنی جگہ پر، سخی تھا حقیقت. اس کی بیٹی گرفتار ہو کر آئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کہنے پر آزاد فرما دیا. ان کے بیٹے ایمان لائے. عدی بن حاتم حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ واقعہ بھی انشاءاللہ عرض کروں گا کس طرح ایمان لائے تھے. یہ سوال اپنی جگہ برقرار تھا کہ اتنے بڑے دشمن سے جنگ کیسے لڑی جائے. اگر دشمن کی آمد کا انتظار کیا جاتا ہے، یقینی بات تھی جنگ سے پہلے ہی مدینہ کے شمال کے تمام علاقے دشمن کے قبضے میں آ جاتے. پھر اگر غزوہ خندق کی طرح مورچہ بندی کر کے جنگ بھی کی جاتی تب بھی یہ خطرہ بددستور تھا کہ حجاز میں داخل ہونے کے لیے دشمن چاروں طرف سے دور دور تک پھیل جاتا اور پورا مدینہ شریف جزیرۃ العرب سے کٹ کر رہ جاتا. کتنے ہم خوش نصیب ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہیں. بھائی اس خوش نصیبی پر کروڑوں زندگیاں بھی مل جائے نا، کروڑوں، اور ہر زندگی فدا کر دی جائے، اللہ پر حق ادا نہیں ہو سکتا. اور بغیر مانگے میری آپ کی عمر کے لوگ، بچہ ہو بڑا ہو، ہم سب کی عمر کے جو عمریں ہیں، کیا کفار نہیں ہیں وہاں؟ ہمارا کون سا عمل ہے؟ مسلمان ہو کر ایمان سے ہاتھ نہیں دھو بیٹے. ڈرنا ہے، اتنا نہیں ڈرنا ہے کہ حضرت فرماتے تھے اتنا مت ڈرو کہ کرنا چھوڑ دو، اور اتنا مت کرو کہ ڈرنا چھوڑ دو. عقل آ جائے کہ میں نے اتنی عبادت کی، اتنا بیان کیا، سیرت کے بیان ہو رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج آ رہے ہیں، خط آ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اللہ بچائے ایسی بات سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاصی سوچ بچار اور مشورے کے بعد فیصلہ فرمایا مسلمان خود شام کی سرحدوں کی طرف پیش قدمی کریں تاکہ دشمنوں پر نفسیاتی روب طاری ہو جائے اور میدان جنگ اپنا علاقہ نہ بنے. اس حکم پر لبیک کہنا آسان نہ تھا. اب دیکھیے یہ جملہ ذہن میں رکھنا، جب 3 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بات آئے گی تو یہ بات ذہن میں نہیں ہوگی تو پھر فائدہ نہیں ہوگا اس وقت. ایک تو انتہائی گرمی کے دن، دوسرے کھجوروں کے پکنے کا زمانہ تھا، اور مدینے میں اکثر صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی مارچ اسی باغبانی پر منحصر تھی. اپنے وقت پہ اذان دینا. ایسے وقت میں باغوں کو چھوڑ کر جانا گویا فصل کو ضائع کرنے، پورے سال کی آمدنی سے محروم ہونے کے مترادف تھا. ان سب سے بڑھ کر ایک مدت سے قحط سالی چلی آ رہی تھی اور اہل مدینہ کی مالی حالت خاصی کمزور تھی. اس کے باوجود روانگی کا فیصلہ اٹل تھا. مکہ سمیت عرب کے تمام قبائل کو حکم بھیج دیا گیا کہ وہ اپنی نفری روانہ کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر لشکر کشی کا رخ ظاہر نہیں فرماتے تھے، مگر اس بار سفر کی طوالت، راستے کی دشواریوں کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ شام کی طرف کوچ کرنا ہے. اس اظہار میں غالباً یہ حکمت بھی تھی کہ اس طرح مدینے میں موجود دشمنوں کے جاسوسوں کے ذریعے، جی وہاں تھے اس وقت بھی، یہ خبر شام والوں تک پہنچ سکتی تھی جس سے وہ ہراساں ہو سکتے تھے. دیکھ رہے ہیں اسباب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں صحابہ کو جمع کر کے انہیں جہاد کے لیے صدقہ اور خیرات کرنے کی ترغیب تھی. شمع رسالت کے پروانوں نے بڑھ چڑھ کر رسالت نے بھی چندہ دیا. حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ نے 9 وسق کھجوروں کا ذخیرہ نظر کیا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساز و سامان سمیت 300 اونٹ اور 1000 اس وقت کی اشرفیاں پیش کی. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو ہمیشہ آگے ہوتے تھے 100 اوقیہ چاندی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 200 اوقیہ چاندی کے علاوہ گھر کا آدھا سامان حاضر کر دیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تو کمال ہی کر دیا. جو گھر میں تھا سبھی اللہ کے نام پر نثار کر ڈالا.
غریب مسکین میں پیچھے نہ رہے، اپنے حیثیت کے مطابق صدقہ اور خیرات کر گزرے۔ حضرت نے فرمایا تھا، شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا میں غلام جن کے قدموں کی خاک، کیا فرمایا تھا؟ فرمایا دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی نہیں دی خرچ کرنے کے لیے، لیکن کسی سے فرمایا تو نہیں، لیکن اس لیے اطلاع کر دی۔ تو جن کے سفیر نہیں کچھ نہیں، وہ اگر اطلاع کریں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ سفر سواریوں کا بغیر طے کرنا بہت مشکل تھا، اس لیے لشکر کی تنظیم میں خیال رکھا گیا کہ ہر شخص کو سواری میسر آ جائے۔ چونکہ صحابہ کی بہت بڑی تعداد ساتھ چلنے پر تیار تھی، اس لیے سواریاں کم پڑ گئیں۔ ایک اونٹ پر باری باری دو تین آدمیوں کی ترتیب بنائی گئی تھی، پھر بھی کچھ افراد کے لیے کوئی انتظام نہ ہو سکا اور وہ روتے ہوئے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے لوٹ گئے۔ البتہ ہمیشہ کی طرح منافقین کی حالت مختلف تھی، وہ خود بھی اس شدت کی گرمی میں سفر کرنے سے جی چرا رہے تھے، دوسروں کو بھی روک رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں اپنا نائب بنایا تو منافقین باتیں بنانے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کی وجہ سے انہیں ساتھ نہیں لے جا رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائیں اور عرض کیا، آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ چھوڑے جا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہو جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یہ بھی واضح کر دیا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سن کر مطمئن ہو گئے۔ اسلامی فوج تبوک کی طرف گامزن۔ جمعرات آج ہے 3 رجب 9 ہجری کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 افراد کے ہمراہ مدینہ شریف سے روانہ ہوئے۔ مدینہ شریف اور اس کے مسافات مردوں سے تقریباً خالی ہو گئے تھے، صرف خواتین اور بچے پیچھے رہ گئے تھے۔ ان کے علاوہ کچھ وہ لوگ تھے جنہیں کچھ سخت عذر تھا، وہ چاہنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں جا سکے۔ البتہ منافقین پوری ڈٹائی کے ساتھ اس موقع پر بھی ٹس سے مس نہ ہوئے اور گھروں میں دبکے رہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری نہ ہونے کی وجہ سے روانہ نہ ہو سکے، مگر بعد میں جذبہ جہاد اتنا غالب آیا کہ سامان سفر کاندھے پر لاد کر پیدل ہی چڑھ پڑے۔ دروازہ کھول دینا، اذان شروع ہو گئی۔ اور لشکر اسلام سے جا ملے۔ حضرت ابو غیثمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ اپنے باغ بانی میں مشغول ہو کر پیچھے رہ گئے تھے۔ ایک دن باغ میں اپنے بیویوں کے ساتھ بیٹھے بٹھائے خیال آیا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم اس وقت کتنی دشواری اور تکلیف برداشت کر کے جہاد کے سفر پر نکلے ہیں اور ہم یہاں آرام سے ٹھنڈی چاؤں میں بیٹھے ہیں۔ ضمیر نے ایسا جھنجھوڑا کہ اسی وقت لشکر کے پیچھے روانہ ہو گئے۔ عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ بھی کئی دن کی تاخیر سے روانہ ہوئے۔ ابو خیثمہ رضی اللہ عنہ اور وہ ساتھ مل گئے اور راستہ طے کرتے چلے گئے۔ 361 صفحے پر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر آخرت 381 صفحے پر ہیں، 20 صفحات باقی ہیں۔